نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے یہاں پہ لکھ دیا جائے گا. ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنا سبق. آج ہم نیکسٹ سبق شروع کرنے سے پہلے پیج نمبر 223 پہ ہم نے غزوہ بدر دوم، جس کو بدر ثانیہ بھی کہتے ہیں، بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں، اس کو چھوٹا بدر وہ بھی کہتے ہیں. تو یہ ہم نے کور کر لیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے جہاں پہ اینڈ کیا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، اور وہ تھا ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے، اور یہاں جو وہاں پہ واقعہ ہوا اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کو کہتے ہیں غزوہ دومت الجندل. یہ بک میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کیا تھی. ہوا یہ تھا کہ بدر صغریٰ کے بعد، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بدر دوم بھی کہہ سکتے ہیں، بدر صغریٰ بھی کہہ سکتے ہیں، بدر ثانیہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو اگر میں ٹیسٹ میں پوچھوں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک اور بدر بھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد تقریباً 6 مہینے تک بڑا اطمینان اور سکون رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملنی شروع ہو گئی تھی کہ شام کے قریب ایک شہر ہے دومت الجندل، اس کے ارد گرد کے جو قبائل ہیں وہ آنے جانے والے لوگوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں، ان کو لوٹ لیتے ہیں مسافروں کو. یہ کس قوم کی خصوصیت تھی؟ اور شعیب علیہ السلام کی، اور لوط علیہ السلام والی قوم بھی یہ کام کیا کرتی تھی ویسے. اور انہوں نے مدینے پہ حملے کے لیے بھی ایک جمعیت تیار کر لیا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مسلمانوں کی نفری لی، اور سن 5 ہجری میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف کوچ کیا. دن کے وقت چھپ جایا کرتے تھے مسلمان، اور رات کے وقت سفر کیا کرتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ وہ لوگ ساروں کو اطلاع مل چکی تھی، وہ ادھر ادھر ہو چکے تھے، اور صرف ان کے جانور وغیرہ وہاں پہ تھے، باقی کوئی بھی ان کو ایسا کچھ بھی نہیں ملا، اور وہ لوگ خود بھاگ نکلے تھے، یعنی ڈاکو قسم کے لوگ. دومت الجندل اس میں بک میں آپ کے پاس بدر صغریٰ کے پیج میں ہی نیچے لکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن وہاں قیام فرمایا جیسے کہ سنت تھی، اور ادھر ادھر متعدد دستے وغیرہ روانہ کیے، لیکن کچھ بھی خاطر خواہ کچھ بھی ہاتھ نہ آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پلٹ آئے. اور یہ جو علاقہ ہے، یہ علاقے کا نام ہے دومت الجندل. یہ شام کے پاس اس کے بارڈر کے قریب ایک شہر ہے. اب اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف اس سے پہلے کیا چیز بہت بڑا واقعہ کیا ہوا تھا، نہیں اس کے بعد جو لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا بہت بنو نذیر کی ضلع وطنی کا، ان کو ایکسپیل کرنے کا. ٹھیک ہے، تو ایک یہودیوں کے پر بھی ایک دھاک بیٹھ گئی. منافقین نے بھی جب دیکھا کہ یہ مسلمان تو بڑے اسٹرانگ ہو رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑے خاموش ہو گئے، اور بدر صغریٰ میں ابھی قریش واپس گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ذرا تھم کے بیٹھ گئے، اور مسلمانوں کو تھوڑا سا موقع ملا اسلام کو پھیلانے کا. آج ہم انشاءاللہ تعالی جو غزوہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے غزوہ احزاب، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اگر ہم ریلیٹ کریں قرآن کریم سے تو آپ کو یہ بات اچھی طرح پتا ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے میں ٹیسٹ میں پوچھوں یہ بات، کہ بدر کی جنگ کا ذکر کس صورت میں ہے، احد کی جنگ کا ذکر کس صورت میں ہے، یا کس صورت میں کس جنگ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس جنگ کا ذکر کس میں ہے قرآن کریم میں؟ سورۃ الاحزاب. نام سے ہی پتا ہے، وہ تو آپ کو زیادہ نہیں یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو سورۃ الاحزاب میں ہے یہ غزوہ خندق کا ذکر. شوال اور ذی قعدہ 5 ہجری، پیج نمبر 224.
ابھی سب لوگ ٹیسٹ کی فکرات چھوڑ کے اس وقت جو ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر توجہ کریں. اچھا، اس کے اندر بعض مفسرین جیسے بخاری وغیرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ 4 ہجری میں ہوئی ہے، لیکن دوسرے جو سیرت نگار ہیں، سیرت لکھنے والے، ان سب کا خیال ہے کہ یہ 5 ہجری میں جنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سا اوپینین، ڈفرنس آف اوپینین ہے، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 5 ہجری میں. اب کیا ہوا، کیا وجہ بنی اس جنگ کی؟ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں میں آپ لوگوں کا چیک کروں گی کہ آپ لوگوں نے ہر غزوہ اور ہر خاص طور پہ غزوات، سر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی پوائنٹ وائز بنائیں، جیسے ایک روڈ میپ ہوتا ہے، کتنے لوگ تھے، کس کے اور کس کے درمیان ہوا، کون لے کر جا رہا تھا، تاکہ آپ کے گڑبڑ نہ ہو جائے نوٹس کے اندر کہ کہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے اور کس ہجری کس منتھ میں ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ ایک اس طرح پیج پہ لکھیں گے، جیسے ٹاپ پہ آپ نے لکھ دیا نا 4 ہجری، مثلا 5 ہجری ربیع الاول، تب آپ کو پتا ہے 5 ہجری ربیع الاول اور ساتھ اس کا نام سریہ کا یا غزوہ کا، تو اس سے آپ کو پھر نیچے کون کس کے مقابلے میں، اس طرح نفری کتنی تھی، کافروں کی کتنی تھی، مسلمانوں کی کتنی تھی، پوائنٹ وائز ایسے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ کر لیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے گی. پھر نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ کیا، جیسے بیرم ہونا کا آپ کر سکتے ہیں، رجی کا آپ کو اسی طرح کر سکتے ہیں. تو ایک پیج پہ صرف ایک کا ہو، نیکسٹ پیج پہ دوسرے کا آپ، اور ڈیٹ وائز ٹائم لائن کا خیال رکھیے گا، کون سا پہلے کون سا بعد میں کون سا بعد میں، اسی طرح آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے. نہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں، اونلی پوائنٹس، بلٹس میں. ٹھیک ہے، جیسا کہ گزر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے ان کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا تھا. چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا. ٹھیک ہے، ایکسپٹ فار یہ جو دومت الجندل تھا، اس کے علاوہ کوئی ایسا بہت بڑا واقعہ کچھ نہیں پیش آیا. یہ جو بدر سکرا ہوا تھا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ بیچ میں یہ ہوا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے. یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ اب جو ہے نا مسلمانوں کو کچھ ریلیف ملا ہے. لیکن یہ یہود تھے جنہیں مسیح علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا ہے، جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکیں. چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں شروع کر دی اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے. اب مجھے صرف بتائیں کہ خیبر میں کون تھے مقیم؟ یہود تو پہلے سے بھی تھے، ابھی کون گیا ہے؟ بنو نذیر گئے ہیں، وہاں پہ موو ہوئے ہیں، رائٹ. اب بنو نذیر کو ایک قلق تھا کہ ہمیں تو دیکھیں ہمارے باغ، ہمارے گھر، ہماری جاگیریں، ہمارے قلعے، ہم سارا کچھ چھوڑ کے، ان کو چین تو نہیں پڑ رہا تھا نا. اب وہ کہہ رہے تھے ہم کس طرح اس کو واپس لیں. تو اب وہ انہوں نے اس کے لیے، ظاہر ہے جب اتنا بڑا ان کا ایک نقصان ہوا تھا، جاتے وقت بھی کچھ ساتھ تو نہیں لے جا سکے تھے سوائے جو اونٹوں کے اوپر لاتا تھا. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف ہم کھڑے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا نا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں پہ بھی یہ ہوں گے ان کے اوپر ذلت ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ لوگ ان کو تھامیں، لوگ ان کی مدد کریں، اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہو تو پھر یہ کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کچھ نہیں کر. لوگوں کی رسی آج تک دیکھیں، لوگ کوئی ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ کھڑے، خود نہیں کھڑے ہو سکے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ اس کے اندر اہل سیر کہتے ہیں، اہل سیر کون؟ جو سیرت نگار ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنما قریش کے پاس گئے. اب بڑے بڑے جو ان کے لیڈرز تھے وہ ایک ڈیلیگیشن جو ہے نا قریش کے پاس کیا، انہیں مدینہ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین دلایا. ان کو کہا کہ کیوں نہیں آپ ان کے خلاف جنگ کرتے. آپ کو پتا ہے کہ وہ قریش کے پاس کیوں گئے؟ ہم خیال تھے نا پہلے وہ دشمن ہے، اب یہ بھی ساتھ ان کی بھی دشمنی مل گئی تو ان کے پاس گئے. اب کیا ہوا، ان میں جو گئے تھے ان میں اہم ترین
سلام بن ابی حقیق، ہویئی بن اخطب. ہویئی بن اخطب کا نام یاد رکھیے گا. بیٹی کون تھی؟ صفیہ، حضرت صفیہ جو امہات المومنین میں. کنانہ بن ابی حقیق اور کچھ سرداروں کے نام آتے ہیں. یہ مشرکین کے پاس گئے اور ان کو پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ مل کے آپ جو ہے نا مدینہ پہ حملہ کریں، کیونکہ دشمن ایک تھا. قریش اس کے لیے تیار ہو گئے. اچھا، اب قریش میں ابو سفیان اس وقت سب سے ٹاپ لیڈرشپ میں، بدر کے بعد آپ کو پتا ہے ٹاپ لیڈرشپ میں ابو سفیان آ چکا تھا. تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا ایک بات کہ ٹھیک ہے، ویسے تو دیکھیں جو بھی مسلمانوں کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہودی کہنے لگے تمہارا دین سچا ہے، تم ہدایت پر ہو. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات بھی اتاری ہیں قرآن کریم. یعنی حالانکہ آپ دیکھیں کہ ان کے دین سے قریب ترین کون سا دین تھا؟ اسلام. لیکن اس نے کیا کہا کہ نہیں، تم حق پر ہو. بالکل الٹ. اور تو اسلام دشمنی میں آتے انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ جو بت پرست ہیں، مشرک ہیں، وہ ہدایت پر ہیں. اب یاد رکھیے گا کہ ساؤتھ کی طرف قریش جو تھے سب سے زیادہ طاقتور تھے، اور نارتھ میں غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ سب سے زیادہ بڑا بھی تھا، طاقتور تھا. تو آپ سوچ لیں کہ مدینہ کے نارتھ میں کچھ لوگ ہیں اور مدینہ کے ساؤتھ میں کچھ لوگ ہیں. تو یہ لوگ اب بنو غطفان کے پاس گئے، انہوں نے بھی بات مان لی. اچھا، ان کو انہوں نے کیا آفر کیا؟ وہ بہت اجڑ قسم کے، بہت ہی جس کو کہیں گے نا بدو، صحیح بدو ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، وہ تھے یہ بنو غطفان. اور ان کو انہوں نے آفر دی. ایسے تو انہوں نے ماننا نہیں تھا کیونکہ ان کا تو اتنا کوئی مسئلہ تھا نہیں، وہ نارتھ میں تھے. ان کو کیا مسئلہ تھا؟ قریش کو سب سے زیادہ ایک تو ان کی ہتک ہوئی تھی، ابھی ان کی بے عزتی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. دوسری کیا تھی، اب ان کو بھی جرت نہیں اتنی آ رہی تھی کہ ہم اکیلے کیسے لڑیں گے. تو انہوں نے کیا کہا کہ اب تو یہود ہمارے ساتھ مل رہے ہیں اور ہمارا ٹریڈ راؤٹ جو ہے وہ بند ہوا ہے. ان کو بہت نقصان ہو رہا تھا نا، ان کی تو لائف لائن ہے. غطفان کے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو نارتھ میں ہی تھے آلریڈی، ان کے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. تو ان کو اتنا کوئی لڑنے کا وہ نہیں تھا، نہ ان کو مسلمانوں کے ساتھ کوئی تھا. یہ یہود نے ان کو کہا کہ دیکھو، اگر تم ہمارے ساتھ مل کے لڑتے ہو تو ہم تمہیں خیبر کی جو پیداوار ہے، کھجور خیبر میں بہت ہوتی تھی، وہ اس کا 1 سال کی پیداوار ہم تمہیں دیں گے. یہ بھی آتا ہے کہ میرا خیال آدھی پیداوار ہم تمہیں دیں گے. تو یہ لوگ اس کے اوپر مان گئے تھے. تو اس طرح انہوں نے ان کو منایا. تو اب دیکھیں، لالچ دے کے ان کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے اور ان میں سے متعدد قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر لی، اور قبائل کو بھی قریش نے اپنے ساتھ ملایا اور ان کو کہا کہ مل کے اور ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں. اب کچھ نے اپنی طرف سے سواریاں بھیج دی، کچھ نے اپنی طرف سے اسلحہ دے دیا، کچھ نے اپنے مین لڑنے کے لیے اپنے آدمی بھیج دیے، کچھ نے اپنے غلام بھیج دیے لڑنے کے لیے. غلام بھی ہوتے تھے نا اس زمانے میں، اپنے غلام بھیج دیے کہ ہمارے غلام جا کے لڑیں گے ہماری طرف سے. تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ضرور کیا، جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے. اور یہ فرسٹ ٹائم تھی کہ باطل جو تھا اس کے نیچے کتنے ہی جھنڈے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف اسلام ہے صرف ایک جھنڈا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ یہ جو عرب تھے یہ ایک ساتھ مل کے لڑتے. بہت ہی ہو جاتا تو 2 قبیلے مل کے کسی کے خلاف لڑ لیتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اتنے سارے قبائل. اسی لیے اس کا نام جنگ آزاد ہے نا، حزب کی جمع، حزب گروپ. تو بہت سارے گروپس مل گئے، ایک جگہ پہ آ گئے مسلمانوں کے خلاف. اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے. یعنی نارتھ سے بھی چل رہے ہیں اور ساؤتھ سے یہ لوگ چلیں گے تو ہم کس وقت پہنچیں گے. ایک پلاننگ کی گئی اور اس پلاننگ کے تحت ایک ہی ٹائم پہ ہم مدینہ میں پہنچ جائیں. اور اس کے اندر انہوں نے کافی ایفرٹ کی
جا جا کے قبائل کو منایا، ان کو اپنے ساتھ ملایا، ان کو ان کی کو موٹیویٹ کیا. تو اس طرح کچھ قبائل کا نام آتا ہے، غطفانی قبائل کا، فزارہ، مرہ، اشجع، اور ان میں ایک نام انشاءاللہ بعد میں بھی ہم دیکھیں گے عینہ بن حسن کا آتا ہے، اور ایک نام طلیحہ کا آپ نے پچھلی دفعہ سنا تھا یا نہیں، یا پہلی دفعہ سن رہے ہیں؟ اچھا سنا تھا. کون تھا وہ؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قراء کو بھیجا تھا بحیرہ معاملہ؟ 70. ٹھیک ہے، 70 قراء کتنے عرصے میں تیار کیے تھے؟ 3 سال 4 سال. ٹھیک ہے، تو 4 سال میں 70 قراء ادھر اور رجیع میں 10 اور بھیجے تھے، اور ظاہر پیچھے بھی ہوں گے. کیوں، کیسا پاسبل ہوا کہ 3-4 سال میں اتنے لوگ تیار ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا، علم کے لیے اتنی محنت کی تھی، دن رات لگائے تھے کہ آگے لوگوں کو پہنچانے کے قابل ہو گئے تھے. اور اگر ہم علم کو وقت نہیں دیں گے نا تو ہم 10 سال بھی پڑھتے رہیں گے تو کچھ نہیں آئے گا. علم آرام کرنے سے نہیں ملتا، علم محنت کرنے سے ملتا ہے. اگر 2 ہفتے بعد آ کے ہمیں یاد ہی نہ ہو، ہاں کہیں سنا تو نام لگ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب علم کے لیے محنت نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے 23 سال کے اندر عرب کی حالت بدل گئی تھی، کیونکہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دن اور رات اور اپنی جانوں کو لگا دیا تھا اور کھپا دیا تھا اس علم کے لیے. اور ہم تو ماشاءاللہ کافی سالوں سے پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور قرآن میں بھی سیرت ہو رہی ہے، اور سیرت ویسے بھی پڑھیں، لیکن ابھی تک ہمیں وہ چیزیں نہیں آئی. جب تک ٹیسٹ نہ آئے اس وقت تک ہم نے نہیں کچھ کرنا. ان کے بھی کوئی ٹیسٹ ہوتے تھے، وہ تو سیکھ کے آگے سکھانے والے بن گئے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ذریعے دین کی کوئی خدمت ہو تو پھر علم سیکھنے میں پہلے وقت لگانا پڑے گا، پھر سکھانے والے بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنی ڈیڈیکیشن چاہیے. تو وہ 4 سال کے اندر اتنے ماہر ہو گئے، ہمیں کتنا عرصہ لگے گا یہ سوچ لیں. مسلم ہو گیا تھا اور پھر مرتد ہو گیا. ہاں وہ مرتد ہو گیا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا نا. تو یہ طلیحہ ابھی وہ کافر ہی ہے، یہ بھی ان میں شامل تھا جو گئے تھے. تو یہ سارے مل جل کے 10,000 کا لشکر بن گیا تھا، اور یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینے کی پوری آبادی بھی اگر ملا لی جاتی، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب بھی مل جاتے تو ان کے برابر نہیں تھے. تب بھی 10,000 نہیں تھے. تو اب یہ اتنی خطرناک بات تھی کہ اگر مسلمان الرٹ نہ ہوتے تو کیا ہونا تھا، اچانک سے یہ لشکر پہنچ جاتا تو پھر تو کام خراب ہو جاتا. لیکن مسلمان بہت چوکنے رہتے تھے، بہت الرٹ رہتے تھے. اس کی وجہ سے جب ان کو پتا چل گیا کہ اس طرح سے لشکر وہاں سے چلنے کا ایسا ارادہ ہو رہا ہے، ان کا مخبری ہو گئی، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ مشورہ کرنے کا، شورا کا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی ذات نہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے کوئی انسانوں میں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس قدر اہمیت دیتے تھے، اس قدر اکرام کرتے تھے کہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے جب کوئی اہم کام ہوتا تھا. تو شورا اور خندق، اس اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینہ پہنچ گئی ان ٹائم. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. یہ رائے پسند کی گئی اور اسی پر اتفاق کیا گیا. اب جب صحابہ کرام کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا جتھا مل کے آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ کرام سے پوچھا. اب بہت زیادہ کوئی اس میں سجیشن نہیں تھی، کیونکہ کیا سجیشن دیتے، ٹھیک ہے، تقریباً 10-15 دن میں وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، اور اس وقت اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اور یہ سارے بھی مل جائیں، ان کی عورتیں بچے بھی مل جائیں، تو ہاں وہ 10,000 کا کہاں یہ، اور وہ اس میں ہر طرح کے لوگ جمع ہو کے آ رہے ہیں. یہ کتنی سکیری بات تھی. اس کا اندازہ آپ کو اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اس بارے میں، اس غزوے کے بارے میں، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگیں دیکھی ہیں جن میں لڑائی بھی ہوتی تھی، خوف بھی ہوتا تھا،
آپ آگے بھی دیکھیں گے مریسی کا قصہ آئے گا، خیبر کا آئے گا، حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، حنین ہے، لیکن فرماتی ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی احزاب سے زیادہ تھکا دینے والا اور خوفناک کوئی غزوہ نہیں تھا۔ کیوں اتنا زیادہ کیوں خوف تھا اس کے اندر؟ سارے اور ٹائم تھوڑا تھا، اور نہیں ویسے ان کو کیوں یہ والا کیوں اتنا زیادہ؟ صحیح، ٹھیک ہے، اور کیا؟ اور ان کو مدینے میں رہ کے لڑنا تھا، تو وہاں پہ عام لوگ بھی تھے، کھانا پینا۔ دیکھیں یاد رکھیں کہ باہر سے تو جو آ رہے تھے، ایک دشمن ابھی اندر بھی بیٹھا ہوا۔ وہ کون تھے؟ کیا نام تھا اس قبیلے کا؟ بنو قینقاع کہاں ہے؟ بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کہاں ہے؟ سب سے پہلے تو ان کو ایکسپیل کیا تھا۔ نمبر 2 کون ایکسپیل ہوئے تھے؟ بنو نذیر۔ نمبر 3 ابھی بیٹھے ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے 3 دفعہ وعدہ کیا۔ پہلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے میثاق مدینہ۔ نمبر 2 جب بنو قینقاع کو نکالا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہمارے ساتھ ہو کے نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کے ساتھ۔ نمبر 3 لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا جب بنو نذیر کے پاس گئے تھے تو اس کے بعد ان کو آگے پوچھا تھا نا ابھی بھی تم ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں بتا دو، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے شر کا خطرہ رہتا تھا۔ اور تیسری ایک اور چیز کو آپ بھول گئے ہیں اور وہ ہے منافقین۔ ٹھیک ہے، جب دشمن اتنے ہوں، آپ کے ودن دشمن بیٹھے ہوں تو پھر کتنا مشکل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو اس وقت حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم خندق کھود لیا کرتے تھے جب ہمارے جنگی کہ آپ، کیونکہ حضرت سلمان فارسی کیا ادھر سے بلونگ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ باہر کے ہیں، لیکن یہ ان کی فرسٹ جنگ تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے جو جنگیں تھیں وہ انہوں نے کیوں نہیں لڑی؟ بدر اور احد، وہ تو یہیں پہ تھے نا، مدینہ میں ہی تو تھے، نہیں مسلمان ہو چکے تھے، غلام تھے، شاباش غلام تھے وہ، اور ان کو اپنے آقا سے فریڈم لینے کے لیے کچھ ٹائم لگا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب وہ میں نے آپ کو قصہ بھی بتایا تھا درخت کھجوروں کے بڑے ہو جائیں اور وہ ہو جائیں تو پھر آپ کو آزادی ملے گی۔ یہ دیکھیں جو چیدہ لوگ ہیں نا ان کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا، تو یہ ان کی فرسٹ جنگ تھی۔ اب آپ یہ اندازہ کریں ہم لوگ ایک کمیونٹی بھی بن جائیں، ایک جگہ پہ بھی ہو جائیں تو پھر بھی ہمارے اندر یہ رہتا ہے وہ فلانے مہاجر ہیں، فلانے یہ ہیں، فلانے یہ زبان بولنے والے ہیں، فلاں بنگالی ہے، فلاں وہ ہے، فلاں پاکستانی ہے، فلاں پنجابی ہے، فلاں پٹھان ہے، یہ رہتا ہے۔ وہ سلمان فارسی کہاں سے آئے ہیں؟ باہر کے ہیں وہ، لیکن اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم ہمارے قریشی کوئی بتائیں، قریش کچھ بتائیں گے، مہاجرین کچھ بتائیں گے تو ان کی سنی جائے گی، زیادہ سے زیادہ انصار کی سن لی جائے، یہ کیا باہر کا۔ اور پھر ایک غلام کی حیثیت تو اتنی نہیں ہوتی، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر صحابی کی کیسے اہمیت تھی، آپ نے ان کو اپنے اخلاق سے اپنا بنا لیا تھا۔ اگر آپ نے کسی سے دین کا کام لینا ہے تو آپ کو ایسے ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا اور اپنا بنانا ہوگا، ایسے ڈفرینسز نہیں رکھنے ہوں گے کہ تم کون سی زبان بولتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھیں، پہلے تم ہماری جگہ سے ہو کہ نہیں ہو۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو ہمیشہ ڈسٹینس رہے گا۔ آپ دیکھیں حضرت بلال ہے، حبشی ہیں، کوئی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا میچ نہیں، کتنی محبت ہے ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایسے ہی نہیں پیدا ہو جاتی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا اور اخلاق تھا کہ اپنا بنا لیتے تھے لوگوں کو، کہ لوگ پیار کرنے لگتے تھے، پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، اور ہم ابھی تک لسانیت سے ہی نہیں نکلے۔ آج بھی ہمارا کوئی سیاستدان کھڑا ہوتا ہے تو وہ لسانیت کا کارڈ پلے کرتا ہے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہم نے آج بھی ووٹ دینا ہے، میں سندھی ہوں تو سندھی کو ہی دینا، میں پنجابی ہوں تو پنجابی کو ہی دینا، چاہے وہ کچھ بھی کہے، چاہے حق پہ کوئی بھی ہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ ہم آج بھی ان چیزوں میں بٹے ہیں، ہم آج بھی ان چیزوں میں بٹے ہیں کہ وہ عربیوں کی مسجد ہے، وہ بنگالیوں کی مسجد ہے، وہ انڈین کی مسجد ہے، وہ پاکستانی کی مسجد ہے۔ ہم نے تو مسجدیں بھی بانٹ رکھی ہیں، اور اس مجلس میں کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ ذرا
تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب کا مقام، چاہے وہ ایک غلامی سے آزاد ہوا ہے، یاد رکھیں حضرت زید کو آزادی مل بھی چکی تھی، پھر بھی حضرت زینب کے ساتھ کیوں نہیں بنی تھی؟ کیونکہ اس معاشرے کے اندر اگر غلام آزاد بھی ہو جاتا تھا اس کا وہ اسٹیٹس نہیں ہوتا تھا جو کہ ایک آزاد انسان کا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا کوئی بھی اونچ نیچ ہے ہی نہیں، کوئی تفریق ہے ہی نہیں. ایک سلمان فارسی کی بھی رائے کو اسی طرح اہمیت دی جا رہی ہے جیسے کہ کسی بڑے کی، ابو بکر صدیق کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ سیکھنے کی باتیں ہیں سیرت سے. اچھا، اب آپ نے یہ دیکھا کہ سلمان فارسی نے یہ رائے دی اور اسی پر اتفاق ہوا، کیونکہ مدینہ کے مشرق، مغرب اور جنوب 3 اطراف میں لاوے کی چٹانیں ہیں. کیا ہوا تھا کہ تھاؤزینڈز آف ایئرس پہلے مدینہ میں ایک لاوا پھٹا تھا، اور اس لاوے کا جو جیسے لاوا جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کی راکس سی بن جاتی ہیں، اس طرح کا راکی تھا ایک یعنی جگہ. ابھی بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ اسی طرح راکس ہی ہیں جن میں سے کسی کے آنا نا بہت مشکل تھا. گھوڑے اوپر سے لانا، اونٹ اوپر سے لانا، وہ بہت مشکل تھا. تو اللہ کی طرف سے مدینہ پروٹیکٹڈ تھا اتنے سالوں سے. کبھی مدینہ فتح نہیں ہوا تھا کسی کے ہاتھوں، کوئی بھی اس کو فتح نہیں کر سکا تھا. تو کہاں کہاں؟ ایسٹ میں، ویسٹ میں اور ساؤتھ میں یہ والکینک راکس تھی. اس لیے صرف شمال یعنی نارتھ کی طرف لشکر کے داخلے کے، صرف شمال کی طرف لشکر کے داخلے کے لائق ہے. یعنی ایک نارتھ سائڈ تھی جو ابھی ان پروٹیکٹڈ تھی جہاں سے وہ انٹر ہو سکتے تھے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب ہر رائے شرقیہ اور غربیہ کے درمیان سب سے تنگ مقام منتخب کیا. اگر آپ اس کا میپ دیکھ لیں، رحیق المختوم میں اس کا میپ بھی بنا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی بکس میں بھی ہو، کہ ایک ایسٹ اور ویسٹ میں تو یہ والکینک راکس تھی، ایک اور تیسری سائڈ پہ ساؤتھ میں یہ باغات بھی تھے. جب گھنے باغ ہوں کھجور کے درختوں کے تو اس میں سے بھی تو آرمی آ نہیں سکتی مارچ کر کے. 10,000 کا لشکر کیسے اس میں سے انٹر ہو سکتا ہے؟ جب آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں، پلانٹیشن ہوتی ہے، تو آپ اس میں سے گاڑی تھوڑی لے جا سکتے ہیں. چلنا اتنی بڑی فوج کا ناممکن تھا. تو صرف ایک سائڈ تھی جہاں سے وہ انٹر ہو سکتے تھے. اس سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لائن ڈرا کی کہ یہاں پہ خندق کھودی جائے گی جو کم و بیش 1 میل ہے. اب 1 میل بعض آپ کو بکس میں اور 5 کلومیٹر کا بھی ملے گا، بعض جگہ پہ 2 میل کا بھی ملے گا، بعض کہیں اور، مگر رفلی 1-1.5 میل آپ کہہ لیں. اور 1-1.5 میل کا راستہ اگر آپ کبھی واک کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ 1-1.5 میل کا راستہ کتنا ہوتا ہے، اور اتنی جگہ پہ خندق کھودنی ہے. جی نہیں، ابھی وہاں پہ خندق نہیں، مگر آپ کو جب وہ وہاں پہ لے کر جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی اور خندق کیسی تھی اور کیا تھا، وہ اس کو آپ کو ٹور کراتے ہیں وہاں کا. اچھا، وہاں خندق کھود کر دونوں ہروں کو ملا دیا، یعنی جو والکینک راکس تھے ایسٹ اور ویسٹ میں، بیچ میں خندق کھود دی گئی. اب نہ ادھر سے آ سکتے ہیں نہ ادھر سے آ سکتے ہیں، اور ایک طرف پلانٹیشن ہے، تو اس طرف یعنی نارتھ کی طرف کو خندق کھود دی گئی. اور دونوں ہروں کو، ہرے کون سے ہیں؟ والکینک راکس جو ہیں. مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی ہے اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرہ شرقیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جا ملتی ہے. یعنی یہ بتایا گیا کہ کہاں کہاں سے کس طرح سے اس کو ملایا گیا تھا. اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خندق کافی یعنی ایسی تھی کہ اس کے لیے ظاہر سارے جتنے بھی مسلمان تھے، مرد، جوان، بوڑھے، جتنے بھی تھے وہ سب اس کے اندر شامل ہوئے اس کو کھودنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا. 40 ہاتھ سمجھ لیں کہ 40 فیٹ، 10 آدمیوں کے ذمہ تھا 40 فیٹ خندق کو کھودنا. اور خود خندق کھودنے اور مٹی دھونے میں شریک ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیچھے نہیں رہے تھے بلکہ خود بھی اس میں شامل تھے خندق کو کھودنے میں. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی چوڑائی جو تھی وہ تقریباً 13 فٹ تھی، اور اس کی جو یعنی گہرائی تھی، گہرائی وہ تقریباً 7-8 ذراع
آرم لینتھ آپ کہہ سکتے ہیں، اتنی تھی، اتنی اس کی ڈیپتھ تھی. اور میں نے آپ کو 13 فٹ تقریباً، لیکن اس کے اندر بھی کئی وہ ہیں کہ 13 فٹ تھی یا کتنی تھی. مگر ایک بات یاد رکھیں کہ گھوڑا چھلانگ لگاتا تو وہ مشکل تھا اس کے لیے چھلانگ لگانا. اس بارے میں اور بھی کئی یعنی آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ملیں گے. 40 فیٹ یعنی اس کو 40 فیٹ تک اس کی لینتھ انہوں نے کھودنی ہے، جو گہرائی اور وہ تو ایک جتنی 40 فیٹ انہوں نے یعنی 40 فیٹ تک کا ڈسٹینس ان کو کھودنا ہے. 40 فیٹ کہہ لیں کیونکہ 40 ہاتھ تقریباً اتنے ہی بن گئے، 40 فٹ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خود بھی شامل ہے. اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ ہر کام میں دیکھیں گے کہ یہ نہیں کہ بیٹھ کے بس دیکھ رہے ہیں کہ میں تو کمانڈر ہوں، میں تو یہ ہوں. ہر کام میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ ایک جنگل میں گئے اور لکڑیاں جمع کر رہے تھے کھانا بنانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ شامل ہو گئے. صحابہ نے حالانکہ وہ تو جانیں قربانی کرنے کو تیار ہوتے تھے کہ آپ کیوں ساتھ، آپ بیٹھے ہم کریں گے کام. آپ فرماتے تھے نہیں، مجھے بھی اتنا ہی اجر چاہیے، اتنی ہی نیکی کمانے کی مجھے بھی ضرورت ہے. تو آج بھی اگر آپ کسی بھی مقام پہ ہیں، چاہے آپ ایک ٹیچر ہیں، چاہے آپ کوئی بڑے آفیسر ہیں، کچھ ہیں، نہیں آپ بھی ساتھ ملے اپنے ساتھیوں کے. یہ ایک مزدوری کا کام تھا جو بڑا مشکل کام تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چودراہٹ کے اندر ایک جگہ بیٹھ جانا اور بس وہیں سے دیکھتے جانا کہ میں تو کمانڈر ان چیف ہوں، میں کیوں کوئی کام کروں، میں کیوں ہاتھ ہلاؤں. اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے کام کرنے والے. لیکن دل ایسے ہی نہیں جیتے جاتے. آج ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پلیٹ میں کھانا بھی میرے سامنے لا کے رکھو کیونکہ میں بڑی چیز ہوں. تو مسلمانوں نے پوری محنت کے ساتھ وہ خندق کھودنی شروع کر دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی بھی ڈھو رہے تھے. ظاہر ہے جب خندق کھودیں گے تو مٹی نکلے گی، تو مٹی بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا مزدوروں کو کیسے وہ مٹی ڈھو کے لے کے جاتے ہیں سر پہ رکھ کے. کبھی یعنی ایسے کام میں بھی ساتھ شامل تھے، بالکل مزدوری والا کام. اور لوگ رجز پڑھتے تھے. رجز کیا ہے؟ یعنی جیسے شعر و شاعری، جیسے آپ آج بھی دیکھتے ہیں نا، اگر کچھ مزدوروں کو یا ان کو تو وہ ساتھ کچھ ترانے، کچھ کوئی گانے، کوئی جو بھی اس کی چیز ہوتی وہ گنگنانے لگتا ہے. اور آپ جواب دیتے تھے، پھر آپ رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے. اب وہ رجز کیا تھی؟ اتنی خوبصورت رجز ہے. ایک تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سردی کے دن تھے اور سردی میں یہ خندق کھود رہے تھے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس غلام بھی نہیں تھے خندق کھودنے میں کوئی حصہ ڈال دیں. چنانچہ جب اللہ کے رسول نے ان مجاہدوں کی مشقت اور بھوک کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے. رزق بھی دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، اتنی پیاری یہ بات لگتی ہے کہ واقعی زندگی تو عیش تو آخرت کا عیش ہے. ابھی انسان کی کتنی وہ سوچیں، ایک تھکے میں ہے، کام کر رہے ہیں، کوئی ہیلپ نہیں ہے، 10 دن کے اندر یہ کھودنی ہے، دشمن سر پہ آنے والا ہے، بھوک لگی ہوئی. اب آتا ہے اس کے اندر کہ بھوک کی بھی مشقت تھی، ابھی آگے آئے گا، اور سردی بھی تھی. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت بھوک لگتی ہے تو سردی اور زیادہ لگنے شروع ہو جاتی ہے. روزہ وغیرہ اگر آپ نے رکھا تو اور ٹھنڈ لگتی ہے. تو اب بھوک ہے، اوپر سے سردی ہے، اور بھوک کے اندر اگر کام کرنا پڑ جائے، ہم تو روزہ رکھ کے سر باندھ لیتے ہیں کہ آج روزہ رکھا ہوا، تو بھوک میں کھدائی کر رہے ہیں، اتنا مشقت والا کام ہے، اور اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ رزق پڑھ رہے ہیں. اور مجاہدین جو مدینہ کے گرد خندق کھودنے میں مصروف تھے اور مٹی کو اپنی کمروں پہ ڈھو رہے تھے، اپنی کمر پہ رکھ رکھ کے لے کے جا رہے تھے. تو وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد پر اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے. ہم نے اس وقت تک ان کے ساتھ بیعت کی بھی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جوابی طور پہ یوں دعا دی، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ
فبارک فی الانصار والمہاجرہ. ہمیں تو ایسے باتیں بھی نہ آئے کہ کیسے یہ بات کرنی ہے, اور کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں. اے اللہ جو خیر ہے وہ تو آخرت کی خیر ہے, تو انصار اور مہاجرین کو تو برکت عطا فرما. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کی صورتحال یہ تھی کہ ایک مٹی بھر جو کا آٹا, جو ایک مجاہد کے حصے ایک مٹھی بھر جو کا آٹا, وہ ایک ایسے روغن میں تیل میں ڈال کے پکایا جاتا جس سے بو آتی تھی. آپ کبھی دیکھتے ہیں آئل بھی پرانا ہو جائے تو اسمیل کرنے لگتا ہے. یہی کھانا مجاہدین کے سامنے رکھا جاتا, وہ بھوکے ہوتے, کھاتے تو ان کے حلق میں اٹک اٹک جاتا تھا اور بو الگ آتی. آپ سوچیں بھوک لگی ہو تو آپ کو پڑھنے کوئی کہہ دیا جائے تو آپ کہیں گے میں نہیں آج پڑھ سکتی. آپ دیکھ لیں کہ ہماری اٹینڈنس کم ہو جاتی ہے رمضان میں بجائے زیادہ ہونے. روزے جو رکھے ہیں اب ہمیں آرام کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھو دین قربانیوں سے ملتا ہے, ایسے نہیں. ہم آج آرام پسند ہو چکے ہیں. کھانا نہ ملے تو ہم تو اس درس پہ بھی نہیں جاتے, ہمیں وہ بھی لکھنا پڑتا ہے کہ ریفریشمنٹ اینڈ لنچ سروڈ, کیونکہ ہماری زندگی کھانا اور پینا بن چکی ہے. انہوں نے تو نہ پوچھا کہ ملے گا کیا, اس کے بعد کیا کھانے کو ملے گا, کون سی پارٹی ہے اس کے بعد. بھوکے ہی رہنا ہے, پتہ نہیں رات تک بھی کھانا ملنا ہے کہ نہیں, اور ملے گا بھی تو یہ ملے گا, تو ہم کیوں کام کریں. اور دیکھو سبحان اللہ ان کی عورتوں کا بھی, کہ عورتوں نے بھی مردوں کا یہ نہیں کہا فلانے نے تو نہیں, وہ تو فلاں تو نہیں گیا, آپ کیوں اتنا کام کر رہے ہیں, آپ گھر بیٹھ جائیں, آپ کوئی بہانہ کر دیں. عورتوں کے بھی جذبے دیکھیں. تو ڈاکٹر حمید اللہ ایک ہسٹورین ہے, سبحان اللہ ان کی بہت خدمات ہیں, اور انہوں نے جا کے جس جگہ پہ جو واقعات ہوئے تھے وہاں پہ باقاعدہ رہ کے اور ان سے چیزوں کو دیکھا اور ان کو آبزرو کر کے پھر اس کے بعد ان کی تحقیق سے انہوں نے جو بات کی ہے, تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ گھوڑا پھلانگ نہیں سکتا تھا, اتنی بڑی خندق تھی. تو خندق تقریباً 10 گز چوڑی اور شاید 5 گز گہری, گز کا تو آپ کو پتا ہے نا میٹر گز ہوتے ہیں, اتنی تھی. مطلب یہ ان کی تحقیق ہے, میں نے کہا نا سب کی الگ الگ وہ تھی. تو اسی طرح حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ احزاب کے دن میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ خندق کھود رہے ہیں اور اس کے اندر سے مٹی اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر اس قدر مٹی پڑ گئی کہ پیٹ نظر نہیں آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ نا گھنے بال تھے, تو فرمایا کہ وہ بھی مٹی سے اٹ چکے تھے. تو میں نے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دھوتے ہوئے حضرت ابن رواحہ کے جنگی اشعار پڑھ رہے تھے, اور وہ کیا تھے اشعار, اے اللہ اگر تو کرم نہ کرتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا, ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے, بس ہم پر تو اپنی طرف سے سکینت نازل فرما, اور اگر ہمارا آمنا سامنا ہو جائے تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما. یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم سے چڑھ آئے ہیں, جب یہ ہمیں آزمائش سے دو چار کرنے کا ارادہ بناتے ہیں تو ہم انکاری ہو کر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم انکار کرتے ہیں ان کے اس کا. اسی کا یہاں پہ بھی یہ شعر اس طرح آتے ہیں, اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لقینا ان الاولا رغبوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا. تو ابینا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے لمبا کر کے, اور پیچھے پیچھے سارے صحابہ ابینا ابینا. ہم بھی انکار کرتے ہیں اس کا کہ اللہ اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے, ہم انکار کریں گے. تو مسلمان ایک طرف اتنی گرم جوشی سے کام کر رہے تھے, اور یہاں پہ جیسے آتا ہے لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی, بالخصوص جاڑے مطلب سردی اور بھوک کی شدت. چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے بارلے, اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا, لوگ اسی کو کھا لیتے, حالانکہ حلق سے اس کا گزرنا مشکل ہوتا. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک پتھر بندھے ہوئے دکھلائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے. پتھر کیوں باندھے جاتے تھے؟ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھے تھے, پیٹ پہ پتھر باندھے تھے, کیوں باندھے جاتے تھے؟ دیکھیں جب پیٹ خالی ہو اور پیٹ میں بھوک ہو تو بھوک کے بھی ایک ابال اٹھتے ہیں, تو اس وقت وہ کپڑے میں پتھر ڈال کے اور کس کے باندھ لیتے تھے. اس سے ایسے لگتا تھا جیسے پیٹ پہ کچھ ہے,
ٹھیک ہے, اور وہ ابال آنے کم ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کو محفوظ رکھے, لیکن ہمیں اندازہ نہیں کہ بھوک کے ابال کیا ہوتے ہیں. جو پیٹ سے اٹھتی ہے یہ بھوک, جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. استغفر اللہ. ہمیں تو اپنے وزن کم کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے, اور ان کا یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں اور ساتھ مشقت کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اچھے حالوں پہ ہم مشقت کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو بھوکے پیٹ مشقت کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا صبح ہوتی نہیں ہے تو کھانے سے شروع ہوتا ہے اور رات تک بس کھانے کے ہی خواب آتے رہتے ہیں. اور کہیں کوئی فنکشن کرنا ہے تو سب سے پہلے لسٹ میں دیکھنا کیا لکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ کھانے کی ڈش ہم نے کیا رکھنی ہے. تو جب دین والوں کا بھی یہی حال ہے پھر اور کیا کسی کو شکایت کریں گے. ان کو دیکھیں, نو فوڈ انسینٹیو, پھر بھی کام کیے چلے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے جب بھوک بہت لگی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ لڑائی, ہے نا. غصہ بہت آتا ہے. یہاں پہ کوئی لڑائیاں نہیں ہو رہی, کوئی فرسٹریشن نہیں ہے ایسی ایک دوسرے کے ساتھ ہی گتھم گتھا ہوئے پڑے ہو کہ کیا مصیبت ہے اور کیا یہ ہمیں کام مل گیا. کوئی شکایت نہیں. خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں. اب کچھ معجزات کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا خندق کی کھدائی میں. ابھی ہم جنگ عذاب تک پہنچے نہیں ہیں, ابھی خندق کی کھدائی پر ہی ہیں. یہاں پہ 3 واقعات آپ کو 1 2 3 کر کے میں بتاؤں گی تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں کہ کیا کیا واقعات ہیں. پہلا واقعہ حضرت جابر, نمبر 1 لکھ لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے. اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو جو پیسا. پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت دی, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد 1000 تھی چل پڑے اور سب نے شکم سے ہو کے کھانا کھایا. پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی. اب میں سب سے پہلے ابھی اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں. جابر بن عبداللہ کون تھے؟ جن کے فادر فوت ہوئے تھے اور ان کے پاس وہ اونٹنی تھی جو کمزور تھی, جو پیچھے رہ جاتی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خرید لی تھی اور اونٹنی بھی دے دی اور قیمت بھی دے دی. اور پھر ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی 7 یا 9 شاید بہنیں تھیں اور انہوں نے پھر شادی کی تھی عمر رسیدہ ذرا اپنے سے ایک بڑی عمر کی عورت سے تاکہ وہ بہنوں کو بھی دیکھ سکے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ والے جابر بن عبداللہ. یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک میں تو گھر آئے. اب وہ یاد رکھیں وہ انہوں نے شادی کی تھی نا, وہ بیویاں گھر پہ, تو اب آپ سے کڑیاں ملا سکتے ہیں نا. اب جو آپ نے ادھر ادھر سے واقعات سنے ہوتے ہیں, جب سیرت پڑھتے ہیں ساری کڑیاں آپس میں ایسے مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں ایسے لگنا چاہیے جیسے کہ ہمارے جاننے والے ہیں یہ کوئی لوگ, ہے نا, ایسے لگنا چاہیے. ایسے ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں ان ناموں کے ساتھ آپ, اور ان کو ایسے جاننے لگیں. ٹھیک ہے, آخر لوگ یہ ایکٹروں کی اور گیم والوں کی اور یہ اسپورٹس والوں کی, ان کے بھی تو نام یاد رکھتے ہیں. وہ کوئی ہمارے گھروں والوں کے نام تھوڑی ہوتے ہیں, تو وہ کیسے کیسے نام یاد رکھتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے اب ایسے ہو جانے چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میرے سے دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بھوک میں. تو یہ گھر آئے اور انہوں نے آ کے بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی صرف یہی ہے کہ بکری کا بچہ ہے, وہ تو کمزور سا اور تھوڑا سا آٹا ہے. تو انہوں نے بکری کا وہ جو بچہ تھا وہ ذبح کیا اور انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ ٹھیک ہے تم کھانا تیار کرو اور میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاتا ہوں. بیوی نے کہا کہ آپ ان کو وہاں پہ کہہ دینا اتنا زیادہ تو کھانا ہے نہیں, تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ ایک دو لوگوں کو لا سکتے ہیں, کتنا کو گوشت ہوگا, گھر والے بھی ہیں. تو ان کی زبانی یہ قصہ سنتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور فرمایا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے ذرا گھر جانے کی اجازت ہے. آپ نے اجازت دی. میں نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی بیوی سے کہا میں نے آج اللہ کے رسول کو فاقوں کی جس حالت میں دیکھا اس نے مجھے تڑپا دیا. مجھے بتاؤ میرے گھر میں تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ بیوی نے کہا کچھ جو ہے اور بکری کا بچہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ وہ چمڑے کا ایک تھیلا نکال کر
میرے سامنے لے آئی اور کہا اس میں ایک سا تقریباً کہا جاتا ہے 2.5 کلو جوان، اور یہ بکری کا ایک بچہ ہے بندھا ہوا. اب میں نے بکری کے بچے کو ذبح کر دیا اور میری بیوی نے جو چکی میں چکی پیستی تھی اس میں جو ڈال دیا. جب میں گوشت بنانے سے فارغ ہوا تو جو بھی پیسنے سے وہ فارغ ہو گئی. میں نے بوٹیاں کی اور گوشت ہانڈی میں ڈال دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا چلا. میری بیوی مجھے کہنے لگی دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، یعنی کھانا بہت تھوڑا سا ہے، بہت زیادہ لوگ نہ لے آنا. عورتوں کو زیادہ فکر ہوتی ہے نا کتنے لوگ زیادہ نہ آ جائیں. چنانچہ میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. اب گوشت پکنے کو تھا اور آٹا گوندا جا چکا تھا. میں نے اللہ کے رسول کے کان میں آہستہ سے کہا، بڑی رازداری میں کہ سارے سننا لیں، کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور جس قدر جو ہمارے پاس تھے اس کا آٹا بھی تیار کر دیا، وہ ایک سا ہے، بتا بھی دیا کہ اتنا سا ہے بس، لہٰذا تشریف لائیں اور اپنے ساتھ چند ایک مجاہدین کو بھی لے آئیں. اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور اعلان فرمایا، خندق کھودنے والوں، جابر نے دعوت پکائی ہے، سب کام یہی چھوڑ دو اور جلدی چلو. سبحان اللہ. اب یہ بھی سنے نا، یہ اعلان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اپنی ہانڈی چولہے سے نیچے نہ اتارنا، نہ آٹا پکانا شروع کرنا جب تک میں نہ آ جاؤں. اور یہ دوڑے گھر کی طرف کو، جا کے بیوی کو کہا کہ صورتحال بتائی. تو اس نے پوچھا کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. پھر انہوں نے کہا پھر بے فکر ہو جائے. اتنا ٹرسٹ تھا کہ جب انہوں نے دعوت دی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور برکت ڈالے گا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار اور مہاجرین سارے کے سارے تقریباً 1000 تھے، وہ چلے. فرماتے ہیں حضرت جابر کہ میری بیوی آٹا نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس میں ملایا اور برکت کی دعا کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب روٹیاں پکانے والی کو بلاؤ، وہ میرے سامنے روٹیاں پکانی شروع کرے اور سالن ہانڈی سے نکالتی چلی جائے لیکن چولہے سے ہنڈیاں نہ اتارے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے کہا اندر داخل ہو جاؤ اور بھیڑ نہ کرنا، ظاہر ہے 1000 تو اتنے سے گھر میں نہیں آ سکتے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ 10 لوگ جائیں کھانا کھائیں اور نکل آئیں، پھر 10 جائیں پھر کھانا کھائیں پھر نکلیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکی ہوئی روٹیوں کا چورا کرنے لگے اور اس پر گوشت ڈالنے لگے. یہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے آگے رکھنے لگے. ہانڈی اور تنور دونوں ڈھکے ہوئے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی چورا کرتے جاتے اور اس میں گوشت ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ تمام مجاہدین نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کھانا پھر بھی بچ گیا. آپ تو یہاں پہ دیگ بھی پکائیں تو 1000 لوگوں کو نہیں کھلا سکتے، اور وہ بھی جو بھوکے ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا خود بھی کھاؤ، لوگوں کو ہدیہ بھی بھیجو، کیونکہ آج کل لوگ فاقے میں مبتلا ہیں. فاقہ تھا مدینہ میں. کیوں تھا فاقہ؟ سردیاں تھیں، بالکل سردیوں کے اندر ویسے ہی جیسے سمجھ لیں ڈاؤن ہوتا تھا اس زمانے میں. دوسرا یہ اتنے دنوں سے تو یہ خندق کھود رہے تھے اور یہ کیسے اپنا بزنس کریں گے، کام کریں گے، کیسے کریں گے. حضرت جابر کہتے ہیں صحابہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سب نے کھانا کھایا مگر کھانا پھر بھی بچ گیا. جب سارے مجاہدین واپس جا رہے تھے تو ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی جس طرح شروع میں تھی اور آٹے کی روٹیاں برابر پک رہی تھی. یہ بخاری میں روایت ہے. اللہ اکبر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک ہو گیا. دوسرا معجزہ حضرت نعمان بن بشیر کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھیاں کتنی ہوں گی، 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، بھائی اور ماموں کے لیے کہ میں لے جاؤں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ نے ان سے وہ کھجوریں لے لی اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دی. پھر اہل خندق کو دعوت دی. اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کے چلے گئے اور کھجوریں تھی کہ کپڑوں کے کناروں سے باہر گر رہی تھی. سبحان اللہ. 2 مٹھی کھجوریں 1000 لوگ. 2 مٹھی کھجوریں تو شاید اس کلاس کو بھی پوری نہ آئے، ہے نا. سبحان اللہ. پھر اسی طرح تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ حضرت جابر سے ہی روایت ہے
جابر یہ والا بھی بات فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت قسم کی چٹان نمودار ہوئی اور وہ ہم سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. یہ یہاں پہ بھی ہے, یہ دیکھیں. اب یہیں سے ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی. اب جب جیسے کھودتے کھودتے ایک اتنی سخت راک تھی کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی کسی سے. اب وہیں سے ساری خندق کھودنی ہے. تو اب کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں, جیسے آپ مثلا یہاں سے آ رہی ہیں تو یہ ٹیبل بیچ میں آ گئی, تو آپ نے ذرا سا ادھر سے ہو کے چلی گئی, تو انہوں نے کہا یہ راک کو چھوڑ دیتے ہیں, سائڈ سے ہو کے ہم کر لیتے ہیں. تو باقیوں نے کہا نہیں, جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو عرض کرنے لگے خندق میں ایک سخت قسم کا چٹان سامنے آ گئی ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی. اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھا ہوا تھا. 3 دن ہو چکے تھے کہ کوئی ایک لقمہ چکھنے کے لیے بھی نہیں ملا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں چٹان کے پاس پہنچے. کدال ہاتھ میں تھام کر ضرب لگائی تو ضرب لگتے ہی وہ چٹان ریت کا ڈھیر بن گئی. یہ تیسرا معجزہ آپ نے دیکھا. اسی طرح ایک اور معجزہ تھا جو سامنے آیا, جس کو بھی جو یہاں پہ بھی بیان کیا ہوا ہے. یہ ایک اور معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہاں یعنی چوتھا کہہ سکتے ہیں, اس میں تو پیشین گوئی ہے بیسیکلی, وہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. خندق کی اچھا یہاں تک ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, مجھے شام کی کنجیاں دی گئی اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی. پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی. یہ بھی طبرانی میں یہ واقعہ تفصیل سے اس طرح آتا ہے کہ یہ چٹان حضرت سلمان فارسی کے سامنے رکاوٹ بنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا گیا تو آپ نے بسم اللہ کہا اور اس کے اوپر ضرب لگائی تو اس کا 1/3 حصہ ٹوٹا تھا. تو تب آپ نے فرمایا اللہ سب سے بڑا, اللہ اکبر, کعبہ کے رب کی قسم, رومیوں کے محلات. پھر دوسری ضرب لگائی تو باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا. اس وقت آپ نے فرمایا اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم, فارس کے محلات. اور اس وقت 2 ہی سپر پاور تھی, روم اور فارس. اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں, اللہ کی قسم میں اس وقت اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں, وہاں کے پیلسز تھے سرخ رنگ کے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے. پھر آپ نے جب دوسری ضرب لگائی تو مسند احمد میں یہ ہے کہ دوسرا ٹکڑا بھی ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, مجھے فارس کی چابیاں نظر آ رہی ہیں, دکھائی دے دی گئی ہیں, اور اللہ کی قسم میں مدائن کا, وہ یہ ان کا کیپٹل تھا, اس کا سفید اس کے مینارے دیکھ رہا ہوں, اس کے سفید مینارے تھے. اور حضرت عمر کے دور میں یہ فتوحات ہوئی تھی, فارس بھی اور ایران بھی. لیکن یہ وہ ٹائم تھا کہ اس ٹائم پہ جب منافقین نے یہ باتیں سنی تھی نا, تو انہوں نے کہا تھا لو جی باتیں کر رہے ہیں یہ فارس اور روم اور ان کی, اور خود کا حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں. لیکن جو ایمان والے تھے نا, ان کا اتنا ایمان اسٹرانگ تھا کہ جو پیشین گوئیاں کی گئی. حالانکہ حالت اس وقت کیا ہے کہ دشمن آنے لگا ہے, آپ کے پاس کوئی, دیکھیں جو ٹرینچ بھی اگر کھود دی جائے تو وہ ایک ٹیمپرری چیز ہے نا, آپ اپنے آپ کو سیکلوڈ کر رہے ہیں, رائٹ. آپ باہر نہیں جا سکتے, باہر سے کچھ لا نہیں سکتے, آپ اندر ہی رہیں گے. کتنے دن رہیں گے, کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں. تو یہ ایک ٹیمپرری سولوشن تھا, تو پرماننٹ تو تھا نہیں کہ پرماننٹ اسی طرح رہیں گے. تو یہ ان کے اوپر اتنا بڑا دشمن آ رہا ہے ساری دنیا مل کے, اور یہ روم اور فارس کے خواب دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. خندق کے آر پار ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے آئے. 4000 تو قریش ہی لے کر آئے تھے, قریش اکیلے ان کے ساتھ 4000 تھے, جن کا لیڈر کون تھا, ابو سفیان. ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے. ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ عبدری نے اٹھا رکھا تھا. انہوں نے جرف اور رغابہ کے درمیان روما کے مجتمع اسیال میں پڑاؤ ڈالا. دوسری طرف غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد 6000 کا لشکر لے کر آئے اور احد کے دامن میں وادی نقمہ کے آخری سرے پر خیمہ زن ہوئے.
مدینہ کی دیواروں تک ایسے زبردست لشکر کا پہنچ جانا بڑی سخت آزمائش اور خطرے کا باعث تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب وہ تمہارے اوپر سے بھی آ گئے تھے اور نیچے سے بھی۔ اوپر سے کون آئے تھے؟ نارتھ سے غطفان اور ان کے ساتھ والے 6000 لے کر۔ نیچے سے کون آئے تھے؟ ساؤتھ سے۔ نیچے کا مطلب ہے ساؤتھ سے کون آ رہے تھے؟ قریش اور جو ان کے ساتھ کی حلیف، جو بھی ان کے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے وہ۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، کہ اس وقت نگاہیں گھج ہو رہی تھی، یعنی اتنی جیسے نگاہ پتھر خوف کے مارے، کیونکہ اتنا بڑا لشکر آج تک کبھی نہیں ایسے آیا تھا، وہ تو دیکھا ہی نہیں تھا، اربوں نے ہی نہیں کبھی دیکھا تھا، کون اتنے سارے مل کے آ جائے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو دل تھے وہ لگ رہا تھا حلق میں آ گئے، جیسے اتنا شدید خوف تھا۔ اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے کیا گمان ہو سکتے ہیں بتائیں؟ یہ کیوں کہا گیا تم گمان کرنے لگے؟ اچھے اور برے گمان بتائیں۔ اللہ کا نام لیتے ہیں اور اتنی مشکل صحیح، ہاں، اور ہم مر جائیں گے۔ آپ یاد رکھیں جب بہت سخت حالات ہوں، آپ خود بھی کبھی سوچیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کبھی بہت پریشانی کا وقت آیا تو اس وقت سب سے زیادہ یہ خیالات آنے لگتے ہیں، یہ جو گمان آنے لگتے ہیں۔ کبھی جس کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے وہ تو کچھ گمان رہ جاتا ہے اللہ سے، اور جس کا ایمان ذرا بھی ایسے فلوٹ کرتا ہے یا ایمان پہلے ہی کمزور تھا وہ کیا کہتا ہے کہ ہائے ہمیں تو اچھا، ہماری نمازوں کا کیا فائدہ، ہمارے تو اس کا کیا فائدہ، اللہ کہاں ہے جو ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے امتحان کا وقت۔ جب آزمائش آتی ہے تو اور تو چیزیں جو مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، جو وہ اس کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو آزمائش کے وقت ہوتی ہے وہ ہے ایمان کو سنبھالنا۔ ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے، کیونکہ گمان آنے لگتے ہیں، شیطان بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے نا فوراً، اب اس وقت گمان آنے لگتے ہیں اور بہت چانس ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے بدگمان ہو جائے۔ اس لیے فرمایا تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، کہ سب ہل گئے، رہ گئے نا کہ یہ کیا ہوا۔ ایک طرح سے ایسے ہونے لگا تھا کہ سمجھ لیں کہ اب سب ختم ہونے لگا، سب ختم ہونے لگا، یہ سب جو ہم نے بنایا، جو سب کیا، یہ سب تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد پھر کہاں ہے؟ جو ہم سے وعدے تھے وہ کیا سچے تھے کہ نہیں؟ یعنی کمزور ایمان والے کا تو یہ ہو جائے گا نا، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے پھر۔ اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو ٹیسٹ کس وقت کر سکتے ہیں؟ جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی دکھ آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی تکلیف آئے، جب کوئی بیماری آئے، جب کوئی ایسی آزمائش کا وقت آئے نا، تب چیک کریں کہ اب میرے خیالات کیسے۔ یہاں پہ کس بات کہتے ہیں؟ ظن، گمان۔ منہ کے الفاظ تو ہمیں پتہ ہے، وہ پھر بھی ہم اپنے آپ کو روک لیں، لیکن کئی گمان آتے ہیں، ذہن میں کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو چیک کیا کریں، پتہ چل جائے گا میرا ایمان کتنا ہے۔ یہ اچھے بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روم میں اور مزے کرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا ایمان کا کہ کیا ہے۔ یہ ایمان کے ٹیسٹ کا وقت نہیں ہوتا جس کو ہم سوچیں ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم تو اس طرح کر دیں گے، ہم اس طرح کر دیں گے۔ ایمان کا اصل ٹیسٹ ہی وہ ہے جب مشکل آتی ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، تب انسان کیا ریئیکٹ کرتا ہے۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی مجھے اس کی بہتری ہے، وہ مجھے نکھار رہا ہے، وہ مجھے صاف کر رہا ہے۔ تو انسان اگر سوچے کہ آزمائش کا جو وقت ہے وہ بھی اس کو کندن بنانے کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، اس سے بھی اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کے اپنے سے ملانا چاہتا ہو، اس کے گناہ دھو کے اپنے سے ملانا چاہتا ہو۔ جیسے آپ کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پاک صاف ہوتے ہیں، ہے نا، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ جس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہو، کوئی اللہ کے پیارے ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو پاک صاف دنیا میں ہی کر دیتا ہے کہ میرے سے جب ملاقات ہو تو کلین آئے بالکل۔ لیکن انسان کیا سوچتا ہے؟ کیوں اللہ نے ایسے کیا، کیوں ایسے ہو گیا، یہ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ وہ
اور اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کا ایمان ایسا متزلزل ہوتا ہے وہ یعنی استغفر اللہ اللہ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں. بعض نکل جاتے ہیں اس سے. اور ایتھیزم کی اس کے اندر ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ جو لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی ان کی لائف میں کوئی ایسا حادثہ یا غم یا ایسی کوئی پریشانی آئی ہوتی ہے کہ بس بالکل خدا کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. تو یعنی اس نوبت تک بھی کب انسان پہنچتا ہے جب سخت حالات آتے ہیں وہ جھنجھوڑ دیا جاتا ہے اور اس وقت وہ بالکل لڑک جاتا ہے دوسری طرف, ایمان ہی چھوڑ دیتا ہے. تو وہ وقت تھا اللہ تعالیٰ نے آزمانا تھا نا. ان لوگوں سے اللہ نے بڑے کام لینے تھے. جس سے بڑا کام لینا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس کا پی ایچ ڈی کا ہی پیپر ہوگا, اس کو نرسری کا امتحان نہیں دیا جاتا. تو اسی طرح ان سے بڑا کام اللہ نے لینا تھا, ان کے اوپر بڑی آزمائشیں آئیں. اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, زلزلہ واقعی کے جھنجھوڑ دیا گیا. اللہ نے اتنا زبردست جھنجھوڑا کہ ابھی چھٹ جائے جو ایمان والے پکے ہیں اور جو اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مومنین کو ثابت قدم رکھا, جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا نا سورہ ابراہیم میں کہ اللہ ثابت قدمی دیتا ہے, پھر اس زندگی میں بھی دیتا ہے, موت کے وقت بھی دیتا ہے, قبر میں امتحان جب ہوتا ہے سوالوں کا اس میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے. وہ آیت ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ استقامت کے ساتھ رہتا تھا. نزل علیہم الملائکہ, ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں. لا تخافوا ولا تحزنوا, نہ تم ڈرو نہ غم کرو, ہم تمہارے اولیاء ہیں اس دنیا میں بھی اور وہاں پہ بھی. اللہ ان کو اس طرح ثابت قدمی دیتا ہے. لیکن ان کا جن کا ایمان مضبوط ہو اللہ پہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں, اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان اور اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا. وہ لشکر آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کہ یہ تو ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا, اتنا ہزاروں بندہ اس کے اندر. اب جب وہ دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ ڈر جاتے, وہ کہہ رہے ہیں اسی کا تو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے گمان کر رہے تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہاں, تم نے ایسے ہی سمجھ لیا تھا کہ مفت میں چلے جاؤ گے, اور ابھی تو تم پہ وہ آزمائش گزری ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزری ہے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اللہ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے لڑنے والے کون سے, اس کے راستے میں اسٹرگل کرنے والے کون سے اور صبر کرنے والے کون سے. ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں. جب ابھی یہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوا تو تم نے ایسے ہی سمجھ لیا تم ایسے بس جنت میں دوڑتے بھی چلے جاؤ. تو انہوں نے کہا اس کا تو ہم سے وعدہ ہوا تھا, یہ تو وہی چیز ہے, ٹیسٹ آ گیا ہے. انہوں نے پہچان لیا. اللہ اکبر, کیسے ایمان تھے ان کے. تو پھر اللہ بھی ایسے لوگوں کو مضبوط رکھتا ہے نا. اور دوسرے تھے البتہ منافقین اور بیمار دلوں والوں کا حال کیا تھا. ایک منافقت ہوتی ہے یاد رکھیں, اور ایک بیماری دلوں کی, یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. منافقت الگ چیز ہے اور دل کی بیماری یعنی ایمان کا کمزور ہونا یہ الگ چیز ہے. وہ منافق نہیں ہوتے لیکن ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے, جیسے سمجھ لیں بیماری ابھی فرسٹ سٹیج پہ ہے تو ابھی اس کے چانس ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے, ایمان کمزور ہے. انہوں نے کیا کہا, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, ہم سے تو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکا تھا. یہ تو ہمیں ایسے ہی کہتے رہے کہ اللہ کی مدد آنی ہے, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. یعنی اب تو کوئی چانس ہی نہیں لگ رہا تھا نا کہ ہم کیسے بچیں گے, بتاؤ ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جو ظاہری اسباب دیکھے گا تو ظاہر کی نظر سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اب نہیں بچنا ہم نے. لیکن وہ یہ بھول گئے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ یہ بھول گئے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم ایمان والے ہو تو کیوں غم کرتے ہو, کیوں تم سستی کر رہے, تم نہیں ہوگے غلبہ پانے والے. یہ بھول گئے, وہ اللہ کی طاقت کو پیچھے نہیں دیکھ رہے تھے, وہ صرف اسباب کو دیکھ رہے تھے. اور یہی فرق ہے نظر کا, جو ایک ایمان والے کی نظر میں ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی جس کے پاس ایمان نہیں ہے. جو ایمان والا نا وہ اس ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ جو ہے
اور دوسرے کو اللہ نظر نہیں آتا، وہ اپنی بازو پہ بھروسہ کرتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ابن ام مکتوم کو منتظم مقرر کیا، عورتوں اور بچوں کو گڑیوں میں محفوظ کیا۔ عورتوں اور بچوں کو ایک قلعہ تھا، وہاں پہ انصار کا ہی قلعہ تھا، اور اس قلعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو بھیج دیا تھا کہ یہ اس قلعے میں جا کے بند ہو جائیں، کیونکہ عورتیں اور بچے، اب یہ مرد جب ادھر گئے ہوں گے تو عورتوں اور بچوں کا پیچھے کیا ہوگا، اور الفارے اس کا نام تھا، اس قلعے کا نام جو انصار کا تھا، وہاں پہ ان لوگوں کو بھیج دیا۔ پھر 3000 کا لشکر لے کر نکلے اور جبل صلاح کو پشت پہ پیچھے بیک پہ رکھ کر قلعہ بندی کی شکل اختیار کی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان حائل تھی، ادھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد تیار ہو کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کی۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ پہلے تو پڑاؤ کیا تھا نا انہیں تھوڑا دور، اب قریب جب آئے تو دیکھا کہ آگے تو خندق ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بھوچکا رہ گئے۔ ابو سفیان نے بے ساختہ کہا، تلک مکیدۃ ما عرفها العرب، ایسی یہ چال ہے جس کو عرب جانتے نہیں ہیں، کیونکہ عرب میں پہلے کبھی بھی خندقیں کھودنے کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ خندق کیا چیز ہوتی ہے۔ اب انہوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی جہاں سے خندق پار کر سکے، اصل وہ چاہ رہے تھے کہ کراس کر لیں کسی طرح خندق کو، کوئی ایسی جگہ جو تھوڑی نیرو ہو، کوئی جہاں سے، لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے۔ یعنی مسلمان یہاں سے بیٹھ کے مار رہے تھے نا، تو وہ آپ قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ تھوڑی سی بات، تاکہ وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکیں۔ اگر سائڈوں پہ جو مٹی پڑی ہوئی وہی ڈال دی اور عبور کر کے آ گئے تو ان کو یہ موقع ہی نہیں ملے نا، وہ خندق کے قریب ہی نہ آ سکیں۔ یہاں تک جلدی سے ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا۔ مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، ان کی پلاننگ یہ نہیں تھی۔ اب ان کو کیا کرنا پڑا، وہاں پہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اب کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال اب وہ روزانہ دن میں نکلتے اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے تھے۔ مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا دن اسی میں صرف کر دیا، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئی اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں ادائیگی کا موقع مل سکا۔ اس وقت تک نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ نہیں شروع ہوئی تھی، اور اس میں آتا ہے کیونکہ کافی دن کا محاصرہ تھا، کئی دن وہ اس میں رہے۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر خندق والے دن، غزوہ خندق والے دن آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ آج میں مشکل سے سورج ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو ابھی واللہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحان میں اترے، پھر آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا، پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اتنا دکھ تھا کہ آپ نے مشرکین پر بددعا فرمائی۔ بخاری میں حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، یا اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطی یعنی عصر کی نماز کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اور بعض جگہ پہ یہ آتا ہے مسند احمد میں کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے روکے رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری نمازیں اکٹھی پڑھی تھی، اس لیے کہ خندق کی سیکیورٹی کے لیے ہر وقت الرٹ تھے نا کہ کہیں سے آ نہیں جائے، تو وہ اس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ان کے لیے بددعا کی۔ یہاں تک ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سیکھنے سمجھنے کی اور جو ہم اس سے سبق لیتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ دن کے وقت تو اس طرح ان کو مارتے تھے، اور رات کے وقت بھی کیسے سیکیورٹی، کیسے پہرے دیے جاتے تھے اس خندق کے۔ انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔